ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج اب تیرے کلام سے سنا جائے تو سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے پیارے خداوند۔ یقیناً جو کچھ مانگا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے پایا ہے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو جو اس وقت ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ٹی وی، آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ کتنے لوگ پچھلے سنڈے آئے تھے؟ ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں جو پچھلے اتوار آئے تھے۔ تو کون سا میسج تھا، کون سا کلام تھا پچھلے سنڈے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، اونچی بتائیں کوئی بھی شخص۔ محبت، محبت مین پوائنٹ بتائیں مجھے۔ ہاں جی، دیکھ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، یہی تھا نا میسج؟ تو اس طرح سے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ مضمون تھا، یہ ٹاپک تھا، تو آپ اکیلی صرف محبت بتا رہے ہیں، اس لیے پورا مضمون بتایا کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جو پچھلے سنڈے نہیں آئے تھے کہ ہم نے پچھلے سنڈے کیا سیکھا تھا، ان تک بھی وہ میسج جو ہے وہ پہنچ سکے کہ دیکھ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ محبت جو ہے وہ بائبل میں سب سے بڑا مضمون ہے، اور ہم جانتے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے میرے ساتھ ایوب کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت نکال لیجیے۔ ایوب کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 28ویں آیت میرے ساتھ نکال لیجیے۔ 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بھی بچائے گا، وہ اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، وہ تیرے لیے سب کچھ کرے گا۔ کون کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا آسمانی باپ میرے اور آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے۔ پچھلے سنڈے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لفظ ہے نا، یہ جو لفظ ہے، ہم خدا کو بھی کئی دفعہ کہتے ہیں تو جو جلال کا بادشاہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم تو کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم خدائے واحد کے لیے تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر تو کا جو لفظ ہے، جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر فرد بشر کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ اور جب وہ پست کریں گے، تیرے مخالف تجھے پست کرنے کے تعلق سے کہیں گے، لیکن جب تو کہے گا تو بلندی ہوگی۔ ان دو آیات میں 3 خاص وعدے ہیں خدا کے جو ہر ایماندار شخص کے لیے ہیں۔ بائبل مقدس میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے کے سارے ہاں کے ساتھ ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایماندار لوگوں کے لیے وہ وعدے خدا نے کیے ہیں۔ لیکن ہر ایک وعدے کے پیچھے ایک شرط ہے، اس سے پہلے کہ خدا ہمارے لیے وہ سب کچھ کرے جو کچھ ہمارے دل میں ہے، یا جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے، یا جو خواب ہم دیکھتے ہیں، جو رویا ہم اپنے اندر رکھتے ہیں مستقبل کے تعلق سے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہو جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے سب کچھ ہو جائے، چاہتا کہ نہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے لیے سب کچھ ہو جائے، میرے لیے سب کچھ خدا کرتا ہے اور میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ داؤد بھی کہتا ہے زبور نمبر 57 میں، خداوند میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور پھر زبور نمبر 138 میں وہ کہتا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ یعنی ایمان سے بھی خدا، جب ہم ایمان رکھتے ہیں اس وقت بھی وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن
خدا اس سے پہلے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہی کرے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں چند سال پہلے. اب تو نوجوان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں میٹرک میں سے فرسٹ آیا تو مجھے ٹچ موبائل لے کر دینا. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس وقت نوجوان کہتے تھے پاپا جی مجھے سائیکل لے کر دیں. تو پاپا جی آگے سے کیا کہتے تھے؟ اگر تو میٹرک میں فرسٹ آیا تو پھر ہم تجھے سائیکل لے کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو ہماری شرط کو پورا کرے گا تو پھر ہم تیری ڈیمانڈ کو بھی پورا کریں گے. اگر تو ہماری شرط کو پورا نہیں کرے گا ہم بھی تیری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے. مثال کے طور پر جیسے لکھا ہے کہ تب تو میری عبادت کرنا پھر میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا ہمارے ساتھ وعدہ اپنا جو ہے اس کو پورا کرے وہ پہلے ہمارے ساتھ ایک شرط رکھتا ہے کہ پہلے تم میری عبادت کرنا پھر میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. آمین. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی. لیکن کب ہو جائے گی؟ کب ہو جائے گی؟ تب ہو جائے گی جب آپ کلام پر عمل کریں گے. اس تشنا کی کتاب 28واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر آج کے دن جو احکام میں تجھے دیتا ہوں ان سب پر تو جاں فشانی کے ساتھ عمل کرے تو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ میں تجھے سرفراز کروں گا. آمین. کب کروں گا؟ جب تو عمل کرے گا میری باتوں پر، میرے آئین پر، میرے قوانین پر، میرے اصولوں پر. جب تو عمل کرے گا تو میں تجھے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا، سر بلند کروں گا اور تجھے برکت پر برکت دوں گا. علامہ اقبال نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور بائبل میں لکھا ہے کہ محض کلام سننے والے نہ بنو بلکہ کلام پر عمل کرنے والے بھی بنو. اور مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 30 آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے جو اس نبوت کی کتاب کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے چونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے. ہاللیلویا. تو اس کا مطلب ہے عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. کل صبح میں نے یہاں پر ایک آیت بچوں کو دی ہے یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 51 آیت جس میں یسوع مسیح نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ابد تک موت کو کبھی نہ دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی شخص کلام پر عمل نہیں کرے گا وہ موت کو دیکھے گا. یہ دوسری موت کی بات ہو رہی ہے. مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غالب آتا ہے اس پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دوسری موت سے خدا ان کو بچائے گا جو کلام پر عمل کرتے ہیں. صرف سنتے ہی نہیں ہیں، صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ کلام پر عمل بھی کرتے ہیں. اور یہ شرط ہے کہ اگر تو میرے سب حکموں پر عمل کرے گا تو میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کروں گا. تو کھیت میں جاتے وقت مبارک ہوگا، واپس آتے وقت بھی مبارک ہوگا. تیرا بیل، تیرا گدھا، تیری کھٹوتی، تیری ٹوکری دونوں ہی مبارک ہوں گی. اور میں اپنا آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے میں تیرے لیے کھول دوں گا. ہاللیلویا. تو جس کے لیے آسمان خدا کھول دے اس کو کوئی چیز کی کمی ہے پھر وہ تو داؤد کی طرح کہے گا خداوند میرا چوپان ہے مجھے کوئی کمی نہ ہوگی. ہاللیلویا. ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، میری جان کو بحال کرتا ہے، مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. ہاللیلویا. کب؟ جب ہم کلام پر عمل کریں گے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایوب پر ایک بڑی مصیبت آئی. اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور 11,000 جانور اس کے ہلاک ہو گئے اور اس کو نسور پڑ گئے. اور اس کی بیوی کہتی چھوڑ ایسے خدا کو جس نے تیری یہ حالت کر دی ہے اور تکفیر کر اور مر جا. تو اس وقت آپ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 22ویں باب کی اوپر سے آپ دیکھیں تو ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہے جو اس شخص کے پاس آیا، ایوب کے پاس آیا اور اس کو تسلی دینے لگا، اس کو حوصلہ دینے لگا. اور 21ویں آیت میں ساتھ دیکھیے ایوب کی کتاب اس کا 22واں باب 21ویں آیت اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا.
उस वक्त जब उसकी बीवी कह रही थी छोड़ ऐसे खुदा को, तो एक शख्स ने आकर उसकी हौसला अफजाई की और उसको कहा, खुदा ने उसके दिल में कलाम डाला कि जाकर मेरे बंदा को तसल्ली दे, और उसने उसको हौसला दिया और कहने लगा कि तू उससे मिला रह तो सलामत रहेगा, तू जिंदा रहेगा, तू सेहतमंद हो जाएगा, तू शिफा याब हो जाएगा, खुदा तुझे दोबारा वो बरकत दे सकता है। और आप जानते हैं यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती है, पाबंद रहती है, पवस्त रहती है, जुड़ी रहती है, वो बहुत सारा फल लाती है। लेकिन जो काट डाली जाती है वो सूख जाती है और लकड़ियां चुनने वाले जाकर तनूर में इसको झोंक देते हैं और वो जलकर राख हो जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो कुछ तुम जमीन पर चाहोगे आसमान पर तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम कायम रहोगे, जब तुम अमल करोगे, जब तुम दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, तमाम हालात में, गरीबी है, अमीरी है, हालात अच्छे हैं, हालात बुरे हैं, जब तुम खुदावंद में कायम और दायम रहोगे तो फिर खुदा जो है आपके लिए सब कुछ करेगा जो कुछ आप चाहते हैं। कई दफा हमारा इम्तिहान होता है, खुदा हमें आजमा रहा होता है कि ये मेरे साथ कितना वफादार है, और हम खुदा को छोड़ देते हैं, तो फिर हम किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होते। आगे लिखा हुआ है इस्तिस्ना की किताब में 28वें बाब में, आप आगे पढ़ें तो वहां पर लिखा, तो अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तमाम धंधों में, तमाम कामों में, तमाम मकासद में तू नाकाम ही रहेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि तूने मेरी नाफरमानी की है, तेरी बद अमालियों के सबब से ऐसा होगा। जो तूने बद अमाल मेरी हजूरी में किए हैं, मेरी नाफरमानी की है, मेरे कलाम पर अमल नहीं किया, वहां पर एक लंबी लिस्ट भी जो है लिखी हुई है। सो इसलिए हमें खुदावंद में हमेशा कायम और दायम रहना है। और आगे लिखा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और आगे लिखा है, अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। प्रेज गॉड। अगर तू अपना रजू, अगर तू अपनी तवज्जो खुदावंद की तरफ करे, बस तौबा करो और रजू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह से खुदावंद के ज़ूर से ताज़गी के दिन आए, पहले की तरह। जिस तरह पहले आपकी जिंदगी में ताज़गी होती है, बरकत होती है, तो फिर खुदा जो है आपको बहाल करेगा, उठा खड़ा करेगा जहां से आप गिरे थे। पिछले संडे हमने सीखा, बस देख तू कहां से गिरा है। साधक 7 बार गिरता लेकिन खुदाओं से उठा खड़ा करता, लेकिन गुनाहगार गिरा ही रहता है। अब यहाँ पर खुदा हमारे साथ ये वादा कर रहा है कि अगर हम खुदावंद की तरफ फिरेंगे, रुजू करेंगे, तो खुदा हमें बहाल करेगा। और आगे लिखा हुआ है, बशर्ते के, यदि शर्त यह है कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर करे। एक खैमा ये वाला है जो हमारा बदन है, और बाइबल कहती है दिल ही से सारी बुरी बातें निकल कर इंसान को नापाक करती हैं। और एक हमारा खैमा वो है जिसमें हम रहते हैं। अगर हम उस घर में रहते हैं, उसमें हम शराबें निकालते, बेचते हैं या पीते हैं, या और हम बड़े उल्टे काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे खैमे में नाराज़गी है, हमारे खैमे में ऐसे काम हैं जो खुदा के कलाम के बरखिलाफ है। और आगे लिखा है, तो अपना खजाना, अपने खजाने को मट्टी में और अफूर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे, तब कादर मुतलक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा। हालेलुया। खुदा कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, पूरी कायनात मेरी है, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मेरा है। मैं ही अपनी मुट्ठी खोलता हूँ, हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब तक ऊपर से किसी को ना दिया जाए, कोई शख्स खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आगे लिखा, क्योंकि तब ही तू कादर मुतलक में मसरूर होगा। हालेलुया। तू मगन होगा, खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। तब ही तू कादर मुतलक में मसरूर होगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। आमीन। खुदा की तरफ अपनी तवज्जो लगाएगा। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा।
اور لکھا ہے تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا۔ زبور نمبر 50 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ اکثر کا جب مصیبت آ جاتی ہے تو ہم ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، جبکہ ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ دعا ہے، اور خدا حل مشکلات ہے۔ بلکہ گیت بھی کسی نے لکھا ہے، تیرے میرے سب مسئلوں کا حل یسوع ہے، خدا کا بیٹا ذوالجلال یسوع ہے۔ تو ہر مسئلے کا حل کیا ہے جی؟ دعا۔ ہر بیماری کی شفا کیا ہے؟ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ یہاں پر لکھا تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں بھی پوری کرے گا، اور جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی۔ ہاللیلویا! سمجھ آئی کہ نہیں بات کی؟ پھر تب اور پھر تو تیرے لیے وہ سب کچھ ہو جائے گا جب تو میرے ان سارے حکموں پر، اس کلام پر جب تو عمل کرے گا جو آج میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو پھر خدا کہتا ہے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ میں تجھ کو سرفراز کروں گا، پھر تیرے لیے وہ سب کچھ ہو جائے گا جس بات کو تو کہے گا، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور ہم تاریکی کے دور میں رہتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ پچھلے دور میں اب تو ٹارچ وغیرہ آ گئی ہے، پچھلے دور میں جب رات کو لوگ پانی لگانے کے لیے جاتے تھے تو وہ بتی کا استعمال کرتے تھے، لائٹ کا، تاکہ وہ جدو بننے دو دی گزرے نا تو انہوں کا پیر نہ پھسل جائے، یا ان کو سانپ وغیرہ ہو تو وہ نظر آ جائے، یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہو تو ان کو نظر آ جائے۔ آج کل تو ٹارچ جو ہے وہ بہت دور تک اس کی لائٹ جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس تاریکی کے دور میں ہمارے دشمن سے اور گرنے سے اور موت سے اور تمام خطرات سے خدا کا کلام ہمیں بچاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ ہاللیلویا! وہ ہمارے آگے بھی چلے گا۔ اور اگر آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا دن کو بادل کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ان کے آگے کے چلتا تھا۔ آگ بھی روشنی ہے نا، تو اس لیے خدا جو ہے وہ ہماری راہوں کو روشن کرے گا، ہمارے راستوں کو ہموار بنائے گا، لیکن کب؟ جب ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے۔ اور پھر آگے لکھا ہے جب وہ پست کریں گے تو کہے گا تو بلندی ہوگی۔ جب کوئی شخص تجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا، تجھے گرانے کی کوشش کرے گا، لیکن تو اپنے منہ سے کہے گا تو بلندی ہی ہوگی۔ ہاللیلویا! تیرے الفاظ میں اتنی پاور ہے، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھل جائے گا۔ ہاللیلویا! اس لیے آپ کے الفاظ میں جو ہے وہ خداوند کی قدرت اور اس کی پاور ہے۔ میں کل فیس بک پر پڑھ رہا تھا، ایک خادم کی گواہی سن رہا تھا، پاسٹر بنسن عابد ہیں، اور جنہوں نے مجھے بائبل اسکول جو ہے وہ کروایا شانتی نگر میں۔ تو آج کل وہ امریکہ میں ہوتے، وہ اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ غربت تھی۔ کہتا میں دن کو کام کرتا، راتوں میں پڑھا کرتا تھا، دیوے دی لو نال۔ کہتا میں نے بہت محنت کی، اور میں نے کہا کہ ایک دن میں امریکہ جاؤں گا، وہاں پر میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، اور خدا مجھے بہت سرفراز کرے گا۔ اور آج وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ آمین، ہاللیلویا! لیکن بات کیا ہے؟ محنت، محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند۔ پاسٹر فضل کو آپ دیکھ لیں، ایک وقت تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج دیکھ لیں خدا نے کس قدر ان کو برکت دی ہے۔ آپ مجھے دیکھ لیں، 2004 میں نے خدمت شروع کی تھی، میرے پاس سائیکل نہیں تھی، پیدل منادی شروع کی تھی، پھر چند ہی مہینوں کے بعد خدا نے مجھے سائیکل دی، پھر ایک اور سائیکل دی، پھر ایک موٹر سائیکل خدا نے دی، پھر آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا وقت پہلے میرے پاس ایک کیری ڈبا تھا، ایک کار بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اب پھر میں نے ایک اچھی والی کار لی ہے، بڑی والی اے سی والی۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے نا، کوئی 24-25 سال ہو گیا خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، اور خدمت کرتے ہوئے بھی 16 سال ہو گئے۔ تو میں فیس بک پر ایک دن ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا شاہ رخ خان کے بارے میں۔ ہنسنا بھی ہو، شاہ رخ خان سارے جانتے ہیں نا، بہت پسند ہے۔
साहब को, इंडिया के हैं वो। तो कोई शख्स उसकी हिस्ट्री बयान कर रहा था कि उसके मुख्तलिफ ममालिक में उसके फ्लैट हैं, सबसे ज़्यादा अदाकारों में सबसे ज़्यादा अमीर जो है वो शाहरुख खान है, और उसके पास जो कार है ना 14 करोड़ रुपए की, और 4 कारें उसके पास हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी जो प्रॉपर्टी है, और अगर एक शादी पर वो जाए तो इसको बुला ले तो मुंह मांगे पैसे जो है वो लेता है, और आपको पता फिल्मों में बहुत सारे पैसे जो है लेते हैं, कमाते हैं। तो मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि एक जिस्मानी हीरो उसके पास इतना कुछ है, तो हम जो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के बेटे हैं, हमारे पास कितना कुछ होना चाहिए। और अगर हो तो बहुत से लोग जेलस करना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर खादमों पर। उन्हें दी नजर से पता कि खादम होंगे ने हमें बस पाटे जे कपड़े हो, फटिया जा बैग होवे, जुत्ती भी ना चंगी होवे, साइकिल के उत्ते होण ते आन, और भैन जी की हाल है, ठीक ठाक है, भाई साहब रोटी खानी है, हाँ खानी है, अपनी बुआ वाले भी दे दो, हाँ जी है ना। यानी लोगों की नजर में जो खादम है वो इस तरह के होने चाहिए। लोगों की नजर में खादम इस तरह के नहीं होने चाहिए कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, या अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हो, सब कुछ उनके पास अच्छा हो। लेकिन मैं जब आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा के बेटे और बेटे हैं तो खुदा आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करे। और मैं सुन रहा था कि पास्टर ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि पादियां का भाई चंगा जुगाड़ लग जाता है, जुगाड़ एवं नहीं लगता। उसने बताया बड़े साल दुआ करनी पड़ती है, कई साल खुदा की जुड़ी में चलना पड़ता है, दुख में, सुख में, खुशी में, गम में। जैसे मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कई साल 1997 से, आप गिनने कितने साल हो गए मुझे, 1997 में मैंने मसीह को कबूल किया, तो गिनने कितने साल हो गए खुदा के साथ चलते हुए, ठीक है। तो अगर खुदा सर बुलंद करता है तो हमें खुश होना चाहिए। हालेलुया। खुदा आपके लिए भी सब कुछ करेगा अगर आपका ईमान होगा और आप मेहनत करेंगे, खुदा के साथ चलते रहेंगे, तो जो कुछ आपके दिल में है, जो कुछ आपके जहन में है, खुदा जमीन पर वो सब कुछ आपको मुहैया करेगा। और आसमान पर तो आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, वहां पर सोने की सड़कें हैं, दूध की और शहद की नदियां जारी हैं, और हीरे और मोती और जवाहरात से मड़े हुए दरवाजे हैं, जो घर आपको मिलने वाले हैं आसमान पर। आसमान मेरा घर है प्यारे, रोना वहां नहीं, धूप वहां नहीं, भूख वहां नहीं, शोर शराबा वहां पर नहीं, ठीक है ना। और वहां पर दहशतगर्दी नहीं, ठीक है, खून खराबा नहीं, लड़ाइयां झगड़े नहीं, कोई हसद नहीं, कोई नफरत नहीं। तो वो घर, खूबसूरत घर खुदा ने हमारे लिए वहां पर भी रखा हुआ है। लेकिन यहां पर भी वो हमें सब कुछ मुहैया करने की कुदरत और ताकत रखता है, ये उसका वादा है। क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के बेटियां और बेटे हैं, तो फिर सोच चंगी रखनी चाहिए कि नहीं। जिस दिन का मैंने आपको ईमान पर कलाम सुना, यकीन जारी मेरा अपना ईमान बहुत बड़ा हुआ, मेरा अपना ईमान बहुत मजबूत हुआ। आप खुदा पर ईमान रखें, खुदा की राहों पर चलते रहें। ज़बूर नंबर 37 की 34वीं आयत में लिखा है, तू उस पर आस रख और उसकी राह पर चलता रहे, वो वक्त पर तुझे सर बुलंद करके जमीन का वारिस बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने हैं जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, कितने जो उसके कलाम पर आज से अमल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको अपने साथ चलने की तौफीक अता करें और आप सबको सब कुछ मुहैया करे, और जो कुछ आपके दिल में है, आपके ज़हन में है, वो सब कुछ खुदा आप सबको मुहैया करे। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।